نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم اور عاشقان سید الشہداء، احساس یتیمی کیا ہوتا ہے اس کا ادراک ہمیں اب ہوا جب ہمارے رہبر معظم جو ہمارے لیے پدر روحانی کی حیثیت رکھتے تھے ان کی بابرکت وجود کو ہم سے چھین لیا گیا. ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غمزدہ ہے. ایک ایسی کیفیت طاری ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کل برادر عزیز مولانا احسن صاحب قبلہ نے جب مجھے اس مجلس کے لیے حکم دیا تو حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ کی توقعات مجھ سے وابستہ ہیں میں ان توقعات پہ پورا اترنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہے جو بیان سے باہر ہے. وہ شخصیت جو ہماری محبتوں کا مرکز تھا، وہ مرکز جو ہمارے عشق کا مرکز تھا، وہ شخصیت جو مظلوموں کا سہارا تھی، وہ شخصیت جو بے کسوں کا آسرا تھا، وہ شخصیت جو دبے کچلے انسانوں کے لیے امید کا منارہ تھا، وہ شخصیت جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے امید تھا، وہ شخص جو غزہ کے بلکتے ہوئے بچوں کے لیے سب سے بڑی فہرست تھا. آج وہ سہارا ہم سے چھین لیا گیا. امت سوگوار ہے، ملت اسلام آزادار ہے. یہ کسی قوم کا خسارہ نہیں ہے، یہ کسی مذہب کا خسارہ نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کا خسارہ ہے. آج بے کسوں کا سہارا چلا گیا، آج مظلوموں کی امید ٹوٹ گئی، آج غزہ کے مظلوموں کو سہارا دے کے وعدہ چلا گیا. ظلم و جور سے بھری ہوئی اس دنیا میں ایک نائب امام زمانہ تھا کہ جس نے چراغ ہدایت کو جلا رکھا تھا، انسانیت کے پرچم کو اٹھا رکھا تھا، جو وقت کے یزیدوں کے سامنے سینہ سپر تھا، جو وقت کے ظالموں کے سامنے سینہ سپر تھا. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات نہیں کہی جو وصال ثواب کی مجلس میں کہی جاتی ہے، اور وہ ہوتا ہے مرحوم جس کے لیے مجلس کی جا رہی ہے اس کے لیے فاتحہ خوانی کی گزارش. آپ کو ایک تجربہ بتاؤں. کل صبح جب خبر ملی اور میں نے جانواز میں نماز صبح کے بعد پہلی بار رہبر کے وصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی تو تا دیر میری زبان پہ سورہ کے الفاظ جاری نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ایک احساس مجھے بار بار تڑپا رہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وصال ثواب کے لیے فاتحہ ہمارے لیے پڑھا جاتا، ہمارا رہبر زندہ ہوا، ہمارے لیے وصال ثواب ہوتا، مگر نائب امام زندہ رہتا. اجرکم اللہ، اللہ نمازوں پہ رحمت نازل فرمائے. آپ وصال ثواب کر لیجئے گا
فاتحہ پڑھ لیجئے گا، مگر یہ احساس ہمیں تڑپائے گا، ہم کس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں جس کے جانے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ دیکھیے خیام سید الشہداء میں آج امت اسلام کا وہی حال ہے، آج محبان اہل بیت کا وہی حال ہے۔ خیام حسینی میں آپ کو یاد ہے سیدانیہ خیمے میں موجود تھی، ایک ایک شہید میدان میں جا رہا تھا اور حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے، اور وہ محمد کے لاشیں آئے، مگر خیمے میں سیدانیہ مطمئن تھی کہ شہزادے اور محمد چلے گئے مگر آقا حسین زندہ ہے۔ قاسم کا لاشا آیا، خیمے میں سیدانیہ مطمئن تھی کہ چلو قاسم شہید ہو گیا مگر آقا زندہ ہے۔ علی اکبر کے لاشا آیا، سیدانیہ کو اطمینان تھا کہ چلو آقا زندہ ہے۔ عباس کا لاشا فرات پہ رہ گیا، سیدانیوں کو ڈھارس تھی کہ آقا زندہ ہے، مگر زینب کے دل کا حال اس وقت کیا ہوا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ سیدانیوں نے دامن پکڑ کے کہا آقا سب چلے گئے آپ تھے، یہی ہم ہاتھوں کو جوڑ کر اس وقت امام زمانہ کی خدمت میں عرض کریں گے، حجت آخر ہم قوم شیعہ، یہ آپ کے چاہنے والے اس زمانہ غیبت میں، اس عالم غربت میں، اس پوری دنیا ظلم کے سامنے، اس پوری دنیا یزیدیت کے سامنے، ان وقت کے درندوں کے سامنے، ان باطل طاقتوں کے سامنے، ان پوری دنیا یزیدیت کے سامنے ہم بے سہارا ہیں، ہم بے کس ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ مولا ہمارا جنرل قاسم سلیمانی چلا گیا، ہمارے دل ٹوٹ گئے تھے، ہمارے دل زخمی ہو گئے تھے، مگر ایک ٹھارس تھی، ہمارا رہبر زندہ ہے۔ ابو مہدی المحدث ہمارے درمیان سے چلے گئے، مرد شجاع ہمارے یاسر زمان چلا گیا، مگر ایک ٹھارس تھی، ہمارا رہبر زندہ ہے۔ ہمارا کل سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس فرش عذاب پہ پلا ہوا شیر نر، جس سے دنیا کے ظالموں کی روحیں کانپتی تھی، سید حسن نصر اللہ ہم سے چھین لیا گیا، اگر ہمیں اطمینان تھا ہمارا رہبر زندہ ہے۔ پچھلی 12 دن کی جنگ میں ہمارے عظیم کمانڈر چھین لیے گئے، مگر ہمارا دل پرس تھا کہ ہمارا رہبر زندہ ہے۔ مگر مولا امام زمانہ آپ پردے غیب سے دیکھ رہے ہیں، ظالموں نے ہم سے ہمارا رہبر چھین لیا۔ ہمارا سہارا چھن گیا، ہمارا رہنما چلا گیا۔ حجت آخر اب غیبت کا پردہ الٹ دیجئے، زمانہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، آ جائیے فرزند زہرا، زمانہ پرآشوب ہے، ہر طرف ظلم کا درگاہ ہے، باطل پرست طاقتیں، شیطنت مزاج طاقتیں دنیا پہ اپنا غلبہ چاہتی ہے، شیطان صفت ظالمیں دنیا پہ قبضہ چاہتے ہیں، درندہ صفت حکمران دنیا کو نگلنا چاہتے ہیں، یہ دجالی سسٹم پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ عالم اسلام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ تم 57 اسلامی ممالک ہو، واللہ اگر تمہیں اللہ کی توحید پہ یقین ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر اگر تمہیں سچا یقین ہو جائے، اگر تمہیں حسین بن علی کی راہ پہ سچا یقین ہو جائے اور تم سب متحد ہو جاؤ، سب ظالموں کے خلاف ڈٹ جاؤ، تو دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اگر دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک
سپر طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وقت کے یزیدوں کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں. اگر تم سب کے سب متحد ہو جاؤ تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم سارے ظالموں پہ غلبہ پا سکتے ہو. مگر لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والے عرب کے ان بدو اور ظالم حکمرانوں پر جو سپر طاقتوں کی غلامی کرتے ہیں، جو ظالموں کے تلوے چاٹتے ہیں، جو وقت کے یزیدوں کے تلوے چاٹتے ہیں. تمہیں ذلت کے سوا نہ کبھی کچھ ملا ہے نہ کبھی کچھ ملے گا. رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، ذلت تمہارا مقدر ہوگی، بستی تمہارا مقدر ہوگی. عزت کے راستے پہ چلنے والا، عزت کے راستے پہ چلنے والا تو اپنی عزت کا پرچم بلند کر کے چلا گیا، مگر اس کا کردار مشعل راہ ہے، اس کا کردار نمونہ عمل ہے. سید علی خامنئی مکمل 37 سال سے اس امت اسلام کو جگا رہے تھے، بیدار کر رہے تھے. وحدت کی لڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اتحاد کے ساتھ، اسلامی بھائی چارے کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا لو، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے برادران ایمانی کے ساتھ کھڑے ہو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو. تم اپنی سرزمین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، جو اسلام کی سرزمین ہے، اسے ظالموں کو اڈے بنانے کے لیے نہ دو. اس لیے کہ یہی اڈے کل تمہیں غلامی کی طرف لے جائیں گے، تمہیں ذلت کی طرف لے جائیں گے. کتنی بار انہیں بیدار کیا، کتنی بار جگایا، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو. ہر کسی کو رہبر نے بار بار کہا یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ اسلام کی سرزمین ہے، یہ عالم اسلام ہے، اس میں ظالموں کو قدم رکھنے مت دو. مگر انہوں نے ایک نہ سنی. آج غلامی کا یہ عالم ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زمین دشمنوں کو دینا پڑ رہی ہے. اور وہ مسلمان آج بھی بے شعور بے غیرت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل اور امریکہ سے لڑنے کے بجائے مسلم ممالک پر پلٹ کے اٹیک کر رہا ہے. یہ مسلم ممالک پہ اٹیک نہیں ہے. جتنی زمین تم نے یزیدوں کو اڈا بنانے کے لیے دی ہے، اتنی زمین عالم اسلام کا حصہ نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ملکیت ہے. اس زمین پہ اگر پلٹوار کیا جا رہا ہے، اس زمین پہ اگر حملہ کیا جا رہا ہے تو یہ امریکہ اور اسرائیل پہ حملہ ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے. اب بھی جاگو، اب بھی بیدار ہو جاؤ، اپنی غیرت کو جگاؤ، اب بھی ہوش کے ناخن لو. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ دنیا کا ایک معمولی بچہ بھی سمجھتا ہے اتنی بات کو. اگر آپ کا کوئی دشمن میرے گھر میں بیٹھ کر آپ کے اوپر فائرنگ کرے اور آپ اس کی طرف فائرنگ کرو تو کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں آپ کا گریبان پکڑ لوں جا کر کہ آپ میرے گھر پہ حملہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے ہمارے خون کے پیاسوں کو بنا دی ہے. یہ جتنا عالم اسلام ہے، انشاءاللہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ عنقریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے غلامی کا نتیجہ ذلت کے سوا کبھی کچھ ہوا نہیں. چاہے وہ مصر کا حاکم حسنی مبارک رہا ہو، ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گیا. چاہے وہ لیبیا کا حاکم محمد قذافی رہا ہو، ذلت کے ساتھ مارا گیا. مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ سب کو تاریخ یاد ہے. تیونس کا حاکم ذلت کے ساتھ مارا گیا. اور یہ بات عام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. جس نے سپر طاقتوں اور دشمنوں کے اشارے پر ایران پہ جنگ مسلط کی تھی اور اپنے ملک عراق کے اندر سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر اپنے ہر مخالف کو مارا تھا، چاہے وہ کرد اہل سنت رہے ہو، چاہے وہ ترک اہل سنت رہے ہو، چاہے وہ نجف و کربلا کے شیعہ رہے ہو. اس صدام نے جس نے عمر بھر ظالموں کی غلامی کی تھی، نتیجہ دنیا نے دیکھا، وہ بھی ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گیا. لوگ چاہے کتنا بھی تعریف کرنے کی کوشش کریں، مگر جس کی پیشانی پر ذلت کا داغ لگ جاتا ہے وہ داغ کبھی ہٹتا نہیں ہے. یہ سب ایک ایک کر کے ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے.
جنہوں نے غلامی کی تھی وہ ایک ایک کر کے مارے گئے، اور یہ جو آل سعود کا نجس خاندان مکہ اور مدینہ پہ مسلط ہے، جس نے غلامی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر نوجوان کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسی سعودی عرب کے ایمان رکھنے والے مومنین اس نجس خاندان کو میں تخت حکومت کے اٹھا کر فارس کی کھاڑی میں پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ سید الشہداء امام حسین کا راستہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس بربریت سے بھرے ہوئے دور میں جب انسانیت سسک رہی ہے، جب بشریت دم توڑ رہی ہے، جب ظلم اپنی انتہا پہ ہے، اس دور میں ایک شخص ایسا کردار پیش کر کے گیا، ایک فرد ایسا اثر چھوڑ کے گیا کہ جب سے وہ شہید ہوا ہے، جب جب اس کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، لوگ حسین کے کردار کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی مثال دی جا رہی ہے، نہیں؟ سید علی خامنئی یعنی حسین کے راستے پہ چلنے والا، سید علی خامنئی یعنی کربلا کے راستے پہ چلنے والا، یہ ہے وہ عزت کا راستہ جو کربلا سے حسین نے لیا تھا۔ اگر اس مظلومانہ شہادت کو صرف 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کیا جائے تو بس اتنا ہے کہ ایک طرف بیعت کا مطالبہ کرنے والا تھا، ایک طرف بیعت سے انکار کرنے والا تھا۔ 2 لفظوں میں اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک طرف وہ تھا جو انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہا تھا، جس نے اپنی ساری طاقت لا کر مڈل ایسٹ میں اور پرشین گلف میں لا کے کھڑی کر دی تھی، جنگی جہاز، جنگی بیڑے، طرح طرح کے اسلحے، وہ اسلحے جنہیں لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کو صرف اگر کہہ دے کہ میں بھیج رہا ہوں تو بڑے بڑے ملک گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اسے کبھی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ابراہم لنکن کے لیے اگر کہہ دے کہ ہم بھیج دیں گے، تبھی بڑی بڑی سرکاروں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نہیں، ان گنت لے آیا، اور جب سرحدوں کے پاس لا کے کھڑا کر دیا اور اس کا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، ایک بھی مانگ پوری نہیں ہوئی، ایک بھی مطالبہ اس کا عمل ہی نہیں ہوا، تو وہ حیرت سے بدبخت روزگار اپنے مصاحب ویٹکاف سے یہ پوچھ رہا تھا۔ ویٹکاف نے یہ بیان کیا ہے، جو مذاکرات کار ہے، ویٹکاف کہتا ہے کہ ابھی مجھ سے ٹرمپ یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم نے اتنا کچھ لا کر یہاں کھڑا کر دیا ہے، مگر یہ جھکتے کیوں نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ڈرتے کیوں نہیں؟ انہیں خوف کیوں نہیں آتا؟ کاش تو نے کربلا کو پڑھا ہوتا۔ حسین کے سامنے ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، ایک طرف صرف 72 تھے۔ اس نرغہ یادہ میں حسین نے کہا تھا الموت اولی من لقوم العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد کربلا کربلا کربلا
کربلا عزت کی درسگاہ ہے، کربلا عزت کا راستہ ہے۔ اس مجلس عزا کے فرش پر کردار حسینی سنایا جاتا ہے، یہ کردار ذہنوں میں اتارا جاتا ہے، دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت اس فرش عزا پہ اس وقت موجود ہیں۔ مجلس عزا میں آپ آتے ہوں گے یا آج پہلی بار آئے ہوں گے، میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ مجلس عزا کے فرش پہ آتے رہیے۔ یہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، یہ کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ یہاں ذکر ہوتا ہے فرزند رسول کے اس کردار کا جو عالم اسلام کو عزت دینے کے لیے ہے، جو مردانگی دینے کے لیے ہے، جو شرف دینے کے لیے ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جسے حسین سے سبق نہیں چاہیے؟ ارے فرزند رسول نے اپنا گھر لٹا دیا تاکہ مسلمانوں کو عزت کا راستہ دکھا سکے۔ حسین نے اپنے کوٹ کے پالے دے دیے تاکہ امت اسلام کو عزت کے راستے پہ چلنے کا سبق سکھایا جا سکے۔ مجلس عزا جس کے فرش پہ آپ اور ہم جمع ہیں، دیکھیے میں بہت طول بیانی سے کام نہیں لوں، بڑے اختصار سے گفتگو کر کے تمام کر دینا ہے مجھے بات کو، مگر اس کو سن لیجیے۔ مجلس عزا کسی نہ مخصوص فرقے کی ہے نہ کسی مسلک کا مسئلہ، یہ تو فرزند رسول کا تذکرہ ہے نا، یہ تو حسین کا تذکرہ ہے نا، وہی حسین جو لاکھوں کے درمیان اکیلا بھرا ہوا ہے، جسے فوجوں نے گھیر رکھا ہے، جس کے خیمے میں 3 دن سے پانی نہیں ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ کر بلک کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ انسان اپنے اوپر پڑنے والی مشکل اور آفت سے ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، مگر اپنے بچوں کی مصیبت دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر حسین وہ ہے جس کے خیموں سے 3 دن سے ننھے ننھے بچوں کی آواز آ رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے۔ مگر حسین، اللہ اکبر، مسلمانوں یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، یہ علی مرتضیٰ کا لال حسین ہے جو ہمیں کربلا سے ایک سبق دے کے گیا ہے۔ حسین نے درگاہ یادہ میں ایک اعلان کیا، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ نعرہ ہماری مجلسوں میں بھی لگتا ہے، ہمارے بیدار مغز جوان بھی لگاتے ہیں، اور جتنے بھی گروہ عالم اسلام کے آج سپر طاقتوں کے مقابلے میں میدان میں ہیں، وہ سب بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، چاہے وہ حماس کے جیالے ہوں، چاہے وہ انصار اللہ یمن کے شیر دل بہادر سورما ہوں، چاہے وہ حزب اللہ لبنان کے جیالے ہوں، چاہے وہ سپاہ بدر عراق والے ہوں، چاہے وہ فاطمیون ہو، چاہے وہ لشکر حسینیون ہو، چاہے وہ القدس بریگیڈ کے جوان ہو، سب یہی نعرہ لگاتے ہیں۔ مگر یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے ہاتھ من الذلہ، یہ کربلا کا نعرہ ہے، یہ حسین کا نعرہ ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں اور جوانوں کے سامنے یہ بات شاید پہلے بھی کہی ہو، یہ تو حسین کا پیغام ہے جو ہر بار دہرایا جانا ہے۔ آج میں اپنے نئے سامعین اور اپنے ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جو مجلس میں پہلے اس میں نہیں آئے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں اس پر سے، ان کے لیے ہے پیغام۔ جس کے خیمے میں بچے پیاس سے بلک رہے ہوں، جس پہ 3 دن سے آب و دانہ بند کر دیا گیا ہو، وہ حسین کربلا کے صحرا سے کہتا ہے الا زمانے والوں آگاہ ہو جاؤ، جان لو، اس نجس ابن نجس زادے نے، ابن زیاد جو اس لشکر کو مدینہ کوفے میں بیٹھ کر کمانڈ کر رہا تھا، اس ظالم کے نام لے کے کہا، اس زنا زادے نے، اس نجس زادے نے اہل بیت کا قاتل جب بھی کوئی ہوگا وہ یقینی طور پر زنا زادہ ہوگا۔ یہ روایت تو صاف ثابت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ٹرمپ کی تحقیق، یہ کینیڈا کے ایک طوائف خانے میں پیدا ہونے والا مرحوم آج اگر سید علی خامنئی کا قاتل ہے تو بے وجہ نہیں ہے۔ اس نسل کے افراد جب میدان میں مارے جاتے ہیں تو ان کا قاتل بالیقین زنا زادہ ہوتا ہے۔
آپ اس کا شجرہ کھول کے دیکھ لیجئے. حسین نے کہا اس نجس ابن نجس ساتھ دیکھنے سے آپ نے مجھے ایک دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے. دو راہ جہاں دو راستے ہیں تیسرا کوئی نہیں. اس دو راہے پر کون سا راستہ؟ بین السلت والذلہ. یا تو میں گلا کٹانے کا راستہ چنوں، اسے حسین نے عزت مانا، یا میں ذلت کا راستہ چن لوں. اب ذلت کا راستہ کون سا تھا؟ ذلت کا راستہ حسین پر یہ تھا کہ حسین بھی یزید کے مطالبات کے سامنے سرنڈر ہو جاتے، جو وہ کہہ رہا تھا مان لیتے، حسین خاموش ہو جاتے، رسول کا نواسہ چپ چاپ بیٹھ جاتا. اس چپ بیٹھ جانے کو حسین نے ذلت کہا. اس خاموش بیٹھ جانے کو حسین نے ذلت کہا. سید علی خامنئی بار بار اگر امت اسلام کے حاکموں کو جگا رہے تھے تو حسین کا یہی پیغام سنا رہے تھے، یاد رکھو جو خاموش بیٹھ جائے ظلم کے سامنے وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے، اور جو ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیتا ہے وہ عزت کا راستہ چنتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جسے آج انہوں نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا، پیش کر دیا. حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے. کتنا دباؤ بنایا گیا. ایک انسان 86 سال کی عمر تک پہنچ گیا، اتنا پریشر، اتنا دباؤ جسے کوئی ملک دنیا کا برداشت نہیں کر سکتا. مگر سلام ہو سید علی خامنئی پر. ایک بات میں یہ بتا دوں واللہ، کل کسی نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ سید علی خامنئی جیے تو علی کی طرح، مرے تو حسین کی طرح. اللہ اکبر. اس لیے کہ جس ملک کے اوپر دنیا نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہوں، اتنا زیادہ گھراؤ کر رکھا ہو، اس ملک میں سید علی خامنئی 37 سال قیادت کرتے رہے، رہبری. اور تاریخ گواہ ہے، اگرچہ اتنا ٹوٹا ہوا وہاں کا اقتصادی ڈھانچہ ہے، مشکلات ہیں، اقتصادی پابندی ہے، کاروبار اور ٹریڈنگ سب بند ہے، اس کے باوجود بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ سید علی خامنئی کو یہ پورا حق تھا کہ وہ اپنے جد علی مرتضی کی طرح کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے، جس طرح علی نے اپنی 5 سال سے کم مدت کی حکومت میں پوری دنیا انسانیت میں اکیلا علی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا. آج کوئی ملک کا حکمراں انسانی تاریخ میں کسی ملک کا سربراہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کل علی نے کہا تھا. علی نے کہا تھا جس علی کو اس 5 سال سے کم عرصے میں کبھی جنگ جمل لڑنا پڑی ہو، کبھی جنگ صفین لڑنا پڑی ہو، کبھی جنگ نہروان لڑنا، 5 سال کے اندر اتنی جنگیں، اتنی مشکلات، علی کی سرحدوں پہ شبیح خون مارا جاتا ہے، علی کی سرحدوں پر لوٹ مار کی جاتی ہے، اس کے باوجود بیت المال کی تقسیم علی اتنی عدالت سے کرتے ہیں کہ علی نے تاریخ کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا تھا، اے تاریخ گواہ رہنا کہ علی کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکے پیٹ سویا ہے، نہ بغیر چھت کے سویا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. سید علی خامنئی فرزند علی مرتضی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اکیلے اس ذات کو حق تھا کہ اتنی پابندیاں، اتنے پہرے، اتنی مشکلات، اتنی اقتصادی پابندیاں، اس کے باوجود ایران دنیا کا وہ ملک ہے جس میں کوئی بھی انسان آپ کو بھوکے پیٹ سوتا ہوا نہیں ملے گا اور بغیر چھت کے نہیں ملے گا. جا کے دیکھ لیجئے. یہ ٹھیک ہے کہ پریشانیاں ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں، مگر اتنا عادلانہ نظام قائم کیا کہ وہاں کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا، وہاں کوئی بغیر چھت کے نہیں سوتا.
اس نے جس نے اپنے ملک کی عورتوں کو اتنا پڑھائی اور تعلیم کے میدان میں لے گیا ہو کہ وہاں کی 70% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں دنیا میں، یہ ریکارڈ یورپ کے بھی کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ستایا نہیں۔ لٹریسی ریٹ ایران میں 97% ہے عورتوں تک کا۔ سوچئے، وہاں یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، وہاں نینو ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب ایرانی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کسی بھی ایکیڈمک مقابلے میں تو یا فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن سے نیچے نہیں جاتے۔ یہ تو دنیا کا میڈیا آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جو دن رات طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے اس بے غیرت دنیا میں، مگر سب کو پتا ہے کہ جب کردار کا سورج اگتا ہے تو پروپیگنڈے خود دم توڑ دیتے ہیں۔ آج وہ مرد مجاہد، وہ سورما ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک بات کے لیے میں ضرور ٹھہر کے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے مصطفیٰ آباد اور یہاں آباد محبان اہل بیت مومنین آپ جتنے بھی ہیں، واللہ 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 آپ کی بیداری، دین کے تئیں آپ کی ترکمندی، اہل بیت اطہار سے آپ کا عشق و ولایت اور علماء اور مراجع سے آپ کا والہانہ عشق مثال زدنی ہے۔ واللہ مثالی ہیں آپ لوگ، چونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں آسان نہیں ہوتا ریلی کرنا، مظاہرہ کرنا، دھرنا کرنا، مگر جب بھی ہم اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی ہمت، سب سے بڑا سپورٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو مصطفیٰ آباد اور یہاں آباد مومنین ہوتے ہیں۔ میں ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگرچہ دلی کے مختلف علاقوں سے لوگ والہانہ جذبات کے ساتھ آتے ہیں، سب کی کوششیں محنتیں لائق شکریہ ہیں، مگر آپ خصوصی شکریہ کے لائق ہیں، اس لیے کہ آپ نے نہ کبھی اپنے علماء کو اکیلا چھوڑا، نہ کبھی اپنے رہبروں کو اکیلا چھوڑا۔ جب جب دین پہ کوئی افتاد آئی آپ سب سے پیش نظر آئے۔ اللہ آپ کی ان زحمتوں کا، ان محنتوں کا، دین کی ان خدمتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ سب کو ناصران امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، کل ہم یہاں جمع ہوئے تھے اس وقت جب ہم سے قاسم سلیمانی چھین لیا گیا تھا۔ ہم تب بھی جمع ہو کے یہاں بیٹھے تھے جب وہ مہدی المحدث کو شہید کیا گیا۔ ہم تب بھی مل کے یہاں پرسے کے لیے جمع ہوئے تھے جب ہمارا شہنشاہ سید حسن نصر اللہ مار دیا گیا تھا۔ مگر عاشورائی مکتب میں، کربلائی مکتب میں شہادت قربانی کا نام ہے، مقصد میں ناکامی کا نام نہیں ہے۔ یہ خون شہادت مقصد کو جلا دیتا ہے۔ آپ گواہ رہیے گا، گواہ رہیے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس شہید مظلوم رہبر معظم سید علی خامنئی کا یہ لہو، یہ پاکیزہ خون انشاءاللہ وقت کے فرعون کے لیے دریائے نیل بن جائے گا۔ بڑے بڑے جنگی بیڑے جنہیں وہ بڑا سمجھتا ہے، جن کی نظر میں اللہ کی عظمت بڑی ہے، وہ کبھی ایسے کھلونوں کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے۔ یہی گلف، یہی خلیج فارس، یہی مڈل ایسٹ، یہی ریڈ سی اور یہی پرشین گلف انشاءاللہ ان ظالموں کا کوئی بھی بیڑا صحیح سلامت واپس جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ سید چلا گیا، سردار چلا گیا ہے، مگر سردار کے راستے پہ چلنے والے آج بھی زندہ ہے اور میدان میں جنگ پوری شدت کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ یہی گلف، یہی ریڈ سی، یہی سمندر جو عالم عرب کا ہے، اس میں دفن کر دیا جائے گا سپر طاقتوں کے سارے غرور کو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ کربلا والوں کا راستہ ہے۔ سید مظلوم کی شہادت کی اس مجلس کا آغاز ہوا، کھڑے ہو کر
ابھی صرف ناظم محترم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو ہر طرف سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئی. آپ نے دیکھا ہماری مائیں، ہماری بہنیں چیخ مار کے روئی، ہماری ننھی ننھی بچیاں. یہ احساس یتیمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ 86 سال کا ہمارا وہ روحانی باپ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا. دل آزردہ ہے، دل زخمی ہے، آنکھیں اشکبار ہے. مگر ایک بات ہمیں بچپن سے بتائی جاتی ہے، جب بھی کوئی بڑا غم آئے تو دلوں کی تسکین صرف حسین پر رونے سے ملتی ہے. وہ مظلوم حسین جس کے راستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ جب مٹی کے نیچے، ملبے کے نیچے وہ 86 سال کے ضعیف مرد مجاہد کا بدن دبا ہوگا، ہاتھ گری ہوگی، چہرے پر مٹی گری ہوگی، بدن گرا ہوگا، یقیناً اپنے جد کو یاد کیا ہوگا جس کا لاشا کربلا کی زمین پر ایک اور کفن پڑا تھا. اس لیے کہ جب امام رضا کو زہر دیا گیا، آپ بستر پہ تڑپ رہے تھے، بدن نیلا ہو رہا تھا، ایک پر چین نہیں آ رہا تھا. تو روایت کہتی ہے سانسیں اکھڑ رہی تھی، منہ سے خون امام کے برآمد ہو رہا تھا. خادم ابو سلم کو بلایا، قریب بلا کے کہا ابو سلم ایسا کرو میرے بدن کو بستر سے اٹھا کر خالی زمین پر لٹا دو. ابو سلم نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ایسی حالت میں آپ ہاتھ پر مٹی پہ کیوں چاہتے ہیں لٹا دوں؟ آپ کو ایسی حالت میں بستر پہ ہونا چاہیے. کہا ابو سلم میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنے جان حسین مظلوم کی تاثیر کرو. جس طرح میرے جد کا لاشا زمین پہ بے گور و دفن پڑا تھا، میں چاہتا ہوں میرا بدن بھی خاک پر پڑا ہو. ارے روزہ امام رضا کا خادم، امام رضا کے روزے کے خادم ہونے کا میں دل جس کے لیے سب سے بڑا رہا ہو، جب اس کا لاشا، جب اس کا جنازہ مٹی کے نیچے آیا ہوگا، چہرے پہ خاک گری ہوگی، شاید آخر دم کہا ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اس لیے کہ پردہ غیب میں بیٹھا ہوا مولا بھی اپنے جد کو جب یاد کر کے روتا ہے تو یہی کہتا ہے السلام علی الشیب الخضیم والخد الدلیم. زیارت نائیہ میں امام زمانہ رو کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس ریش مبارک پر جو خون سے رنگین ہو گئی، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک سے ہٹے ہوئے تھے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته. أجركم